المجيد الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال في مقام آخر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد قابل تکریم واجب التعظیم زینت مسند صدارت قبلہ شاہ صاحب محترم جناب حافظ القاری محمد عابد صاحب اور عزیزم حافظ جنہوں نے یہاں زین علی جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت نماز تراویح میں کی، اور جبھی شرکائے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر وقت ہم نے گزارنا ہے اور عظمت قرآن شان قرآن پر ہم نے کچھ گفتگو سننی اور سنانی ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو درمیان میں آپ نے گیپ چھوڑے ہوئے ہیں اس کو فل اپ کر لیں۔ ادھر والے آپ بھی قریب آ جائیں، ادھر والے آپ بھی بالکل کتنی قریب جگہ ملتی ہے، محفل کا ایسا ماحول بنائیں کہ تاکہ آپ کو مخاطب کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ خاص سے اپنی خاص رحمت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزم حافظ زین علی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص ان کے والد گرامی کو، اور نماز تراویح کے اندر جتنے خوش نصیب احباب نے قرآن پاک کو سننے کی سعادت حاصل کی ہے، دعا ہے اللہ سننا سنانا آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ قرآن کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تمیدی کلمات میں عزیزم حافظ زین علی کے لیے دو چار جملے میں تمیدی کلمات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور شاہ صاحب کا حکم بھی ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو بڑی معروف حدیث پاک ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو دنیا میں تو عزت دیتا ہی ہے، دنیا میں تو عزت دیتا ہی ہے۔ گھر میں بچہ ڈاکٹر ہو، ایڈوکیٹ ہو، انجینئر ہو، جتنے بڑے ہوتے پر بے شک ہو، لیکن والدین اس کا نام لے کر بلاتے ہیں، اور جب بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو والد بھی کہتا ہے حافظ صاحب میرے قرآن، ماں بھی کہتی ہے حافظ صاحب میری یہ بات سنیں۔ یہ شخصیت کا احترام نہیں ہے، یہ احترام ہے اللہ کے کلام کا۔ دنیا میں بھی اللہ عزت دیتا ہے، اور قیامت کے دن جو حافظ قرآن کو اللہ اعزاز بخشے گا وہ تو ہے ہی منفرد ہے۔ یعنی کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو اور قرآن کو سینے میں بھی رکھا ہے اور قرآن کے تقدس کو بحال بھی رکھتا ہے، تو اللہ اسے اعزاز دے گا کہ میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے آج تیز ترین گھوڑے پر اسے بٹھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یاد رکھیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، سمجھ سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر سوار سوار کر پڑھنا چاہیے،
کہا جائے گا جس طرح دنیا میں تو قرآن کو سنوار کر پڑھا کرتا تھا، آج اس گھوڑے پر بٹھا کے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت الحمد سے شروع کر دے، اور اس تیز ترین گھوڑے کو جنت کے اندر دوڑانا شروع کر دے، جہاں تک گھوڑا دوڑتا چلا جائے گا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا، ادھر والناس ہوگی، ساری جنت کا رقبہ تیرے حوالے کر دیا۔ اور وہ والدین جو بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، والدین جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے، حدیث کی اندر آتا ہے انہیں سنہری تاج پہنائے جائیں گے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان جی بکار، قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جس کو چھو لینا بھی عبادت اور نیکیاں ہیں، جس کو سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے۔ اور ادھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو یاد رکھیں قرآن پڑھنے والے کو اللہ یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا داروں، تم کسی گانے والے کی یا گانے والے کا گانا اتنے شوق اور محبت سے نہیں سنتے جتنا کہ رب کائنات جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ اس قرآن کو محبت سے سن رہا ہوتا ہے۔ خود رب کائنات اپنے بندے کا قرآن پڑھنا انتہائی محبت کے ساتھ خود سماعت فرماتا ہے۔ اور بات خالی یہاں تک نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ ہر آیت کے بدلے میں اس قاری قرآن کو خود جواب بھی عطا کرتا ہے۔ مثلا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادھر سے رب کائنات انتہائی محبت بھرے انداز میں، بڑی مہربانی اور شفقت کے انداز میں فرشتوں کے سامنے فخریہ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ رب کائنات۔ یعنی کہ ہم تو سمجھتے ہیں نا بھائی کیا بدی کا شوربہ، کیا ہم اور کیا ہماری اوقات، لیکن جس کی نسبت اور جس کا تعلق رب کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے کلام کو محبت سے پڑھتا ہے، جو اللہ کے کلام کو حقیقت سے پڑھتا ہے، رب کائنات اس بندے کو اتنا عظیم مرتبہ عطا کر دیتا ہے اور اس بندے سے اتنا پیار فرماتا ہے۔ ادھر بندہ قرآن پڑھتا ہے، رب کائنات ہما تن گوش ہو کر اپنے اس بندے کا پڑھنا سماعت بھی کرتا ہے، اسے جواب بھی عطا کرتا ہے، اسے جواب بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ کون سا کلام ہے؟ سب سے عظیم ذات رب کائنات نے اتارا ہے۔ یہ کلام اس عظیم ذات کا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں، کسی نبی یا رسول کا نہیں، کسی صحابی کا نہیں، کسی ولی غوث قطب کا نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اور اتارا کس پر؟ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول آئے ان کے امام پر اتارا ہے۔ کس پر؟ تمام نبیوں کے امام پر اتارا ہے۔ اور کس مہینے میں اتارا؟ جو 12 مہینوں کا سردار مہینہ ماہ رمضان میں اتارا۔ کس رات کے اندر اتارا؟ جس کے بارے میں فرمایا
خیر من الف شہر، یہ وہ رات قدر والی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، رب نے اس قرآن کو اس رات کے اندر اتارا۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے دوستان جی بکار۔ لیکن آج میری جو گفتگو کا مرکز میں بنا، آج جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ آج جس چیز کے لیے میں آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، جو ترغیب دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ اور قرآن کو رب کائنات نے، تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن تمہارے لیے ضابطۂ حیات۔ قرآن کیا ہے؟ ضابطۂ حیات۔ اور ضابطہ اصول کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو رب نے اس دنیا میں جو حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اس زندگی کو گزارنے کا جو ضابطہ دیا ہے رب نے، وہ ہے قرآن۔ زندگی گزارنی کیسے ہے، تمہارے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہارا کاروبار معاملات کیسے ہونے چاہیے، آل اولاد کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے اوپر حقوق کون سے عائد ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ جو اصول دیا ہے وہ قرآن کے اندر رکھ دیا۔ اس کو اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی اور قرآن یاد رکھیں انسان کے لیے اترا ہے اور عالم دنیا کے لیے اترا ہے۔ قرآن کس کے لیے اترا؟ انسان کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، اور عالم دنیا کے لیے اترا ہے۔ قرآن کا آخرت میں اس پر عمل آخرت میں نہیں ہے، یہ زندگی اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو میں اور آسان کر دیتا ہوں، ہم نے انٹر کی ڈگری لینی ہو، ہم سب بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ انٹر کر چکے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں وہ کریں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، ہمیں مقصود ہے انٹر کی ڈگری۔ کیا؟ انٹر کی ڈگری لینی ہے، میٹرک کی ڈگری لینی ہے۔ تو میٹرک کی ڈگری کے لیے کوئی سلیبس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی نصاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو مجھے بتائیے، بندہ کہے کہ میں نے میٹرک بھی کرنی ہے اور بندہ نصاب خرید کے گھر بھی رکھ لے، لیکن بچہ اس نصاب کو نہ پڑھے، تو کیا وہ ڈگری حاصل کر لے گا؟ جی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، میں کوئی آپ کا مہمان تو ہوں نہیں کہ بس ایک ایسا خطاب جو آپ کو زبردست واہ واہ کرے، اور میں بھی ایک دن کے لیے آیا ہوں اور آپ کے سامنے خطاب کر کے چلا جاؤں، ہمارا تو ایک تعلق بن چکا ہے۔ تو آج اس اہم 27ویں رات ہے، اللہ کرے یہ ليلۃ القدر، تو آج ہم ذرا سیکھتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے ذرا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ بھئی وہ بچہ جس نے سلیبس بھی دے دیا ہے، وہ کرنا بھی چاہتا ہے کہ میٹرک کر لوں، اس کا مقصود بھی ہے کہ میں یہ ڈگری حاصل کر لوں، سلیبس بھی مارکیٹ سے لے آیا ہے، کیا نہ پڑھے تو ڈگری حاصل کر لے گا؟ اچھا، اگر پڑھ بھی لے اور سلیبس ہے انگلش میڈیم، اس کی زبان ہے قومی اردو، مادری زبان پنجابی ہے، اور سلیبس ہے انگلش زبان کے اندر، تو وہ خالی انگلش کو پڑھتا چلا جائے، اس کی کانسیپٹ کی کلیئرٹی نہ کرے، اس کے اندر چیپٹر کیا ہے، اس کے اندر علم کیا دیا گیا ہے، وہ سبجیکٹ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، اس کے اندر ہم تحقیق کیا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں نالج کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا اس کے اندر یہ تحقیق نہ کرے طالب علم، تو کیا وہ میٹرک کے امتحان میں جب بیٹھے گا تو کیا اس امتحان میں وہ کامیابی حاصل کر لے گا؟ نہیں ممکن ہے۔ سب ہی ممکن ہے کہ جب وہ اس کے ایک چیپٹر کو، اس کے تمام کنٹینٹس کو، اس کے تمام تک جو نالج دیا گیا ہے اس تک عبور حاصل کرے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے،
وہ نالج جب اسے ٹرانسفر کر دے گی تو تب جا کر وہ امتحان میں بیٹھے گا تو جو سوال آئے گا وہ ہر سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوگا. لیکن اگر وہ خالی انگلش کی ریڈنگ کرتا رہا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، اس کے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے، جو کچھ نالج دیا گیا اس نالج پر عبور نہیں ہے، تو پھر وہاں پنڈی بورڈ میں تو پھر چل جاتا ہے. وہ ایکسرسائز سے دیتے ہیں پیپر ہی ہو فیڈرل بورڈ کا، وہ تو کانسیپٹ بیس ہوتا ہے، وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایکسرسائز کے اندر سے کوشچن آئے. تو آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ممتحن کہتا ہے لازم ہے جو سلیبس کیا اس میں تجھے عبور حاصل ہونا چاہیے. یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتا تھا. اب پلٹ آئے. قرآن رب نے اتارا ہے ہدایت کے لیے. بے شک قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی عبادت ہے. ایک ایک حرف پر نیکیاں بھی ملتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، بخشش و نجات بھی ملتی ہے. لیکن قرآن آیا ہے ضابطۂ حیات بن کر. اے بندہ مومن یہ قرآن تیرے لیے آیا ہے. اے مسلمان جو تو نے قرآن کو مان لیا ہے، یہ قرآن تیری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تیری زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. اگر تو چاہتا ہے میری زندگی سنور جائے تو پھر قرآن خالی ثواب کے لیے نہ پڑھا کر، پھر قرآن کو خالی حسنات کے لیے نہ پڑھا کر، پھر قرآن کو خالی درجات کی بلندی کے لیے نہ پڑھا کر، پھر قرآن کے اندر ہوتا زن ہو جا. قرآن کو سمجھ، قرآن تم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. جب تو قرآن کے اندر ہوتا زن ہوگا تو قرآن اپنے سارے اسرار، اپنے سارے رموز، معرفت کے سارے خزانے تیرے اوپر کھول دے گا اور قرآن تجھے بتائے گا کہ ہاں تو علم معاشیات حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے اندر موجود ہے. ہاں تو علم معاشرت حاصل کرنا چاہتا ہے، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں. تو علم سیاسیات حاصل کرنا چاہتا ہے، ہاں میں تیری رہنمائی کرتا ہوں. تو علم سائنس حاصل کرنا چاہتا ہے تو آ اور مجھے پڑھنے والے میرے اندر ہوتا دھن تو ہو. میں تجھے سائنس کے وہ اسرار عطا کروں گا کہ سائنسدان بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائے. قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تر شے ایسی نہیں، کوئی خشک شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو. لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی شے ایسی نہیں، باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی تک وہ ایسی نہیں. کوئی بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو. اور غالباً میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا تھا یہ کسی عام نشست میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر قرآن، ضمن میں یہ بات دلیل دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں لوگوں اگر اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی میری گم ہو جائے تو میں بعض صحراؤں میں تلاش نہیں کرتا، میں سیدھا گھر آتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن کو کھولتا ہوں. جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو رب کا قرآن مجھے بتا دیتا ہے عبداللہ ابن عباس تیری رسی فلاں مقام پر پڑی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون ہے عبداللہ ابن عباس، پہلے مفسر قرآن جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر کی، جنہوں نے قرآن کی وضاحت کی تفسیر کی تھی. ان کا دعویٰ ہے اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، وہ ترغیب یہ دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ اگر اس کا حل چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے. راستہ دیا گیا. ہم نے تو قرآن کو نیکیوں کے لیے، علامہ اقبال نے کہا کہ زندگی میں قرآن پڑھتے نہیں
اور جب روح نہ نکل رہی ہو تو پھر قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہو کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرو کہ اس پر اللہ آسانی پیدا کر دے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. کئی بار پڑھی ہوگی آپ, کئی بار پڑھی ہوگی بھائی فلاں کی روح نہیں نکل رہی, 2 دن ہو گئے ہیں, 10 دن ہو گئے ہیں, بڑا اذیت میں مبتلا ہے. استاد جی حافظ صاحب آؤ جی کچھ بندے لے کر کچھ قرآن کا پڑھیں, شاید اللہ آسانی پر پیدا فرما دے. تو وہاں چاروں کونوں پر ایک چادر پکڑ کر لا یجلیہا لوقتہا الا ہو کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی قرآن کے سر کی آسانی پیدا فرما دے. جس کی روح نہیں نکل رہی ہوتی, جب یہ عمل کرتی ہے اللہ پھر آسانی پیدا فرما دیتے ہیں, اس کی روح اس کے سے پرواز کر جاتی ہے. تو علامہ اقبال شعر و شاعری مجھے یاد نہیں رہتی کیونکہ تو لیکن میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے بھی اس موقع ملک صاحب کو آتے ہوں گے شعر یہ بڑے پڑھتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی جب تم زندہ ہوتے ہو, تمہاری ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے, تو تم قرآن پڑھتے نہیں, اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے, اس قرآن کی معرفت حاصل نہیں کرتے, اس قرآن سے استفادہ نہیں کرتے, اور جب اس دنیا سے جانے لگے ہوتے ہو تو پھر تم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہو. خالی مرنے کے لیے قرآن کو رکھا ہوا ہے, یا کوئی مر جائے تو فاتح خانی کے لیے قرآن کو رکھا ہوا ہے. یہ جو برکات اور حسنات ہیں یہ اللہ کا اضافی کرم ہے کہ میرے بندے میرے قرآن سے جڑے رہے, میرے بندوں کو میرے قرآن کے صدقے ان کے گناہ معاف ہوتے رہے, ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن قرآن کی نزول کا مقصد وہ تھا قرآن سے ہدایت حاصل کرنا, اور اس قرآن کو پڑھ کر اس دنیا کو فتح کرنا, اس قرآن کو پڑھ کر اس دنیا کو دریافت کرنا, اس قرآن کو پڑھ کر زمین کا سینہ چیر کر جو اللہ نے اپنے خزانے زمین کے اندر رکھے ہیں, یہ قرآن رہنمائی کرتا چلا جائے گا. وہ قرآن کے پڑھنے والے تو تحقیق کر, تو دریافتیں کر, تو ایجادات کر, قرآن تیری رہنمائی کرے گا, اور زمین کے سینے کو چیر کر جو اللہ نے خزانے زیر زمین رکھے ہیں تو ان تک پہنچ جائے گا. رہنمائی تیرا قرآن کرے. یورپ جو آج سائنس میں ترقی کر کے اور اس میں ہم مرعوب ہوتے ہیں کہ یہ بڑی ترقی کر گئی ہے, سائنس یہ بڑی ترقی کر گئی ہے, اس سے ہم بڑے مرعوب ہوتے ہیں. اور نوجوان نسل کو بعض جگہوں پہ یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام کو عزت پسند ہے, اسلام اب بہت دور کی بات رہ گئی ہے, اب سائنس کا دور ہے, اب میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے. آپ ابھی بھی کہتے ہو قرآن پڑھو, بھائی وجہ کیا ہے؟ غلطی نوجوان نسل کی نہیں ہے, غلطی ہماری ہے. ہم نے نوجوان نسل کو بتایا ہی نہیں کہ رب کے کلام کے اندر رکھا کیا ہے. جب بھی ہماری تقریر ہوتی ہے تو ہم تو یہی بتاتے ہیں آپ سے قرآن بن گئے ہو, بس گھوڑے پہ بٹھا دیا جائے گا, جنت میں ٹھیکیدار بن کرو. آپ سے قرآن بن گئے ہو, تمہارے والدین کو سرے تاج پہنایا جائے گا, یہی ہمارا موضوع ہوتا ہے. قرآن کے اندر ہے کیا؟ ہم نے بھی برکات بھی بیان کی ہے قرآن کا, ہم نے بھی ہمیشہ قرآن کے فضائل بھی بیان کیے. تو نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے شاہ صاحب کہ بس قرآن ان برکتوں کے لیے, دعا کے لیے, خیرات کے لیے, دعا کے لیے, برکت کے لیے, قرآن خوانی کے لیے, اس نے یہ کانسیپٹ لے لیا ہے. یاد رکھیں, میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں جب مغرب بالکل جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہا تھا اور مکہ کی سرزمین پر قرآن اترا تھا, تو رب کائنات نے اس قرآن کے اندر جو علوم عطا کیے تھے. اور یاد رکھیں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو سائنس سے بڑے مرعوب ہوتے ہیں ان کے لیے میرا یہ جملہ ہے, قرآن کی پہلی آیا پڑھیں جو نازل ہوئی ہے, قرآن کی پہلی آیا پڑھیں جو نازل ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. آگے پوری آیت مبارکہ اللہ نے یہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے, تو اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے گویا ہمیں بتا دیا کہ قرآن خالی عبادات کا علم نہیں ہے,
قرآن خالی دعاؤں کا علم نہیں ہے، قرآن خالی شفا کا علم نہیں ہے، قرآن وہ ہے جو سائنس کا علم بھی ہے، اور انسان کی تخلیق کو ڈسکس سائنس کرتی ہے، اور قرآن نے انسان کی تخلیق کے ذکر سے بات کا آغاز کیا ہے۔ پہلی آیت اس موضوع پہ ہوتی ہے، اور اس کی حقانیت کو اگر دیکھا جائے، آرتھر جیفری نامی ایک شخص ہے، جرمن کا تھا، وہ اورینٹیلسٹ تھا۔ اورینٹیلسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہوتے مغربی ہیں، مغربی نسل ہوتے ہیں، یعنی یورپ سے اور امریکہ اور اس عیسائی کرسچن یہودی ادھر سے ہوتے ہیں، لیکن مشرق کے علوم پر مہارت رکھتے ہیں، نالج ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس نے 40 سال عربی لٹریچر پڑھا اور پڑھایا۔ عربی لٹریچر تھا، یہودی جرمن کا رہنے والا تھا، 40 سال تک وہ عربی پڑھاتا رہا۔ الازہر یونیورسٹی کے اندر بھی وہ پڑھاتا رہا، الازہر یونیورسٹی کے اندر لوگوں کو عربی پڑھاتا رہا، اور پھر 40 سال کے بعد وہ واپس لوٹا جرمنی لوٹا۔ وہاں جا کر وہ یہودی جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جو مسلمان نہیں تھا، اس نے واپس جا کر قرآن کی اہمیت کو سمجھا 40 سال پڑھا کر، اور قرآن کے علم کی قدر اتنی تھی اس کے دل و دماغ کے اندر، اس نے جرمنی میں جا کر قرآن محل بنایا، ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی، اس نے قرآن محل کا نام دیا۔ دنیا بھر سے ریسرچر بلوائے جو عربی علوم پہ مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد دنیا بھر سے اس نے قرآنی نسخے منگوائے، قرآنی نسخے منگوا کے وہ جو ریسرچر تھے انہیں کہا ذرا دیکھو، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لے رکھا ہے۔ رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا دوستو ذرا دیکھو، دنیا بھر کے نسخے منگوا لیے ہیں، کوئی نسخہ دوسرے سے مختلف تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایک آیت کو دیکھا، ایک ایک حرف کو دیکھا، اسلوب کو دیکھا، ترتیب کو دیکھا، ہر اینگل ہر زاویے سے دیکھا۔ بالآخر کئی سالوں کی تحقیق کے بعد وہ سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہا 14 صدیاں گزر گئی، پوری دنیا پہ یہ کلام ہے، کتاب ہر جگہ کونے پر موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر موجود ہے، لیکن واللہ ایک نسخہ دوسرے سے ایک بار برابر بھی ہمیں فرق نہیں ملا، ترتیب میں فرق نہیں ملا، الفاظ میں فرق نہیں ملا، زیر زبر کے اندر فرق نہیں ملا، پوری دنیا کے نسخے بالکل یکساں اور ایک طرح کے۔ یہ قرآن کی حقانیت دے کر وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ کہا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اللہ اس کی حفاظت خود کر رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس میں ہوتا تو اس کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں داخل کر چکے ہوتے ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل کے ساتھ کیا۔ آج ہم قرآن میں کوئی بڑی چینج تو لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ترجمے اور تفسیر متشابہات جو آیات ہیں، متشابہ آیات، ان کی تفسیر ہم اپنی من پسند اور اپنی خواہش کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، اسے اپنی مرضی کے معنی نکالتے چلے جاتے ہیں۔ یہی ہم کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اللہ نے اس کی حفاظت خود، اللہ نے اس کی خود حفاظت دے رہے ہیں۔ اچھا دوستان جی وقار، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، پوری آیت ہے، پوری سورت اتری ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت، کیونکہ وہ حضور کی گستاخی اس نے کی۔ 10 سال ابو لہب زندہ رہا، کتنا؟ 10 سال ابو لہب زندہ رہا۔ رب نے کہا تو ہلاک ہو جائے، اور ہلاکت کیا ہے؟ دین کی نعمت کا نہ ملنا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ ہدایت نہ ملنا، گمراہی پر رہنا اور گمراہی پہ مر جانا، اس سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ رب نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، حضور کا سکا چچا تھا، حضرت ابو سفیان کو بھی تو ایمان کی نعمت مل گئی، حضرت حمزہ کو ایمان کی نعمت مل گئی،
اور بھی حضور کے چچا تھے اور ایمان کی نعمتیں ملتی گئی ہیں جس کا مقدر تھا. ابو لہب نے کوئی ایسی گستاخی کر دی, رب کو پسند نہ آئی, رب نے قرآن اتار دیا, تبت یدا ابی لہب. اس آیت کے اترنے کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں 10 سال تک زندہ رہا, لیکن اسے ایمان کی نعمت نہ مل سکی کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا تو ہلاک ہو جائے, وہ ہلاک ہو گیا, وہ ہلاک ہو کر مرا. کیوں کہ رب کو اس کی کوئی گستاخی پسند نہ آئی اور رب نے قرآن اتار دیا. جب قرآن کا حصہ بن گیا تو ایمان اس کے مقدر میں اب تھا ہی, کیونکہ قرآن قیامت تک حق ہے. جو قرآن نے کہہ دیا وہ لوہے پر لگی, جو قرآن نے کہہ دیا وہ لوہے پر لگی, اس میں کوئی تبدیل نہیں آ سکتی. اور حقانیت کے حوالے سے بات آئی ہے, ایک سائنسدان اور تھا امریکہ کا, 1975 میں آیا. اس نے دنیا کو ایک تھیوری پیش کی. اس نے کہا یہ ساری جو کائنات بنی ہے, اس میں جتنی زندہ چیزیں ہیں یہ ساری پانی سے بنی ہے. کس سے بنی ہے؟ پانی سے. جتنی زندہ اشیاء ہے, جتنی زندہ مخلوق ہے, یہ پانی سے بنی ہے. جیسی اس نے یہ تھیوری پیش کی تو پوری دنیا پہ ایک شور مچ گیا. تمام سائنسدان اس کی عظمت کو سلام کرنے لگے اور سب نے کہا کہ سائنس میں پچھلے 200 سال سے جو ہم تحقیق کر رہے ہیں اس کائنات کے بارے میں کہ یہ مرد وجود میں کیسے آئی, اب جو نقطہ تو نے پیش کیا ہے, جو تھیوری تو لے کے آیا ہے, واقعہ یہ حق اور سچ ہے کہ ہماری تحقیق یہی بتاتی ہے کہ ہر شے پانی سے بنی ہے. تو اسے نوبل انعام دیا گیا, دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل اسے دیا گیا. بھائی تو نے بڑا کمال کر دیا, اس کی واہ واہ ہو گئی. کب بولے, کب 1975. کب 1975 میں وہ سائنسدان آج مغربی دنیا جو ترقی کے بڑے دعوے دار ہیں, 10 صدیوں تک وہ جہالت میں ڈوبے رہے اور علم کی خیرات مسلمانوں سے مانگتے ہیں. اور ساری سائنس کی بنیاد, وہ علم کیمسٹری ہو, وہ علم فزکس ہو, وہ علم بایولوجی ہو, وہ علم میتھ ہو, وہ علم فلکیات ہو, وہ علم ریاضی, جتنے بھی علوم ہیں سائنس سے متعلقہ, اس کائنات سے متعلقہ, ان سب کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ کہیں ابو ریحان نظر آتا ہے, کہیں فارابی نظر آتا ہے, کہیں ابو ایوب القرطبی نظر آتا ہے. یہ سارے وہ مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے اس سائنس کی بنیاد رکھی. کہاں سے؟ قرآن پڑھتے تھے. اور ابو یوسف القرطبی کون تھے؟ ابو ریحان کون تھے؟ یہ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے. ان کا تعلق کن سے تھا؟ جو قرآن پڑھتے تھے, جو لوگوں کو پڑھاتے تھے, جو ہر وقت اللہ کی حضور سجدہ رہتے تھے, قرآن پڑھ کر اللہ کی عبادات میں بھی رہتے تھے, تحقیق و جستجو میں بھی لگے رہتے تھے, اور یہ ان کا اکٹھا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ تحقیق اس نے جب کی, تھیوری پیش کی کہ بھائی ہر شے پانی سے بنی, ہر شے پانی سے بنی. اب آئے پلٹ کے قرآن کی طرف. اے رب کائنات, تیرے قرآن کے اندر سائنسدان تو آج کہتا ہے ہر شے پانی سے بنی ہے. 200 سال لیبارٹریوں میں جستجو کرتے رہے, تجربات کرتے رہے, تحقیق کرتے رہے, بڑی محنت کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہر شے پانی سے بنی ہے. تو مولا قرآن اس نے کیوں نہیں جواب دیا؟ فرمایا جاؤ نہ سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 30 اٹھاؤ. رب قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, جو زندہ چیز ہے, ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی کے ساتھ پیدا کیا. 1400 سال پہلے قرآن دعویٰ کر رہا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا ہے. سائنسدان کو آج پتا چل رہا ہے. ان سائنسدانوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ حیران و پریشان کہ ہم اتنی تحقیق و جستجو کے بعد آج اس مقام پہ پہنچے, ہم اپنی کامیابی کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. پر یہ کتاب جو عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی, جو
उस वक्त अरब का हाल क्या था? आका अलैहिस्सलाम उम्मीयीन के अंदर आए। किन लोगों के अंदर, किस कौम के अंदर मबूस हुए? उम्मीयीन के अंदर, जो अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे, और खाली अनपढ़ ही नहीं थे, वो किसी को पढ़ने भी नहीं देते थे। अगर पता चलता है कि फला इल्म कहीं से हासिल कर रहा है, उसे सजा दी जाती थी। वो पूरा मुआशरा अनपढ़ था, जाहिल था। उस मुआशरे के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस फरमाया, मेरा महबूब भी उम्मी है, लेकिन कोई दुनियादार से पढ़ाने वाला नहीं, मैं खुद खुदा पढ़ाने वाला हूं। और कैसे पढ़ाता हूं? जिब्राइल के जरिए कुरान उतारता हूं, और ये कुरान ही इल्म है मेरे महबूब का। ये सारी तहकीक मेरे महबूब की ये कुरान है। जो कुछ मिला इस कुरान से मिला है, रब ने अपने महबूब को अता किया। दोस्तान जी बकार, कुरान अल्लाह का ऐसा कलाम है जिसमें हर तहकीक है, हर इल्म है, लेकिन शर्त ये है कि हम इस कुरान के अंदर होता ना। उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया पे क्यों फैल गए? उन्होंने कुरान की बुनियाद पर, कुरान की तालीमात के मुताबिक अपनी रियासत की बुनियाद रखी, कुरान की तालीमात के मुताबिक अपने मुआशरे की बुनियाद रखी, कुरान की तालीमात के मुताबिक अपने इल्म की बुनियाद रखी और इदारों की बुनियाद रखी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम हुई, और अहले मगरिब मुसलमानों के पास इल्म की खैरात की भीख मांगने आया करते थे। और अरबी हमारी किताबों के इंग्लिश के अंदर बाकायदा उन्होंने तर्जमे करके इससे सीखा है। आज वो तो कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, और हम ज़वाल पजीर से ज़वाल पजीर होते जा रहे हैं, ज़वाल पजीर से ज़वाल पजीर होते जा रहे हैं। जब तक ताल्लुक कुरान के साथ रहा तो हमारा सर बुलंद था। जब तक ताल्लुक कुरान के साथ रहा ये कौम अजीम थी। जब तक ताल्लुक कुरान के साथ रहा कामयाबी हमारा मुकद्दर थी। और जब से कुरान से ताल्लुक टूटा और कुरान को खाली इबादत तक महदूद रखा और बरक़ात व हसनात तक महदूद रखा, तो फिर हमारा मुकद्दर क्या ठहरा? जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गया। आखिरी मेरे जुमले हैं, आज फलस्तीन पे हमला हो, हम कुछ नहीं कर सकते। न हमारे पास ताकत है, न हमारे पास इल्म है, न हमारे पास विजन है, न हमारे पास इत्तेफाक है, न हम एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, न हमारी कोई मंजिल है, न कोई हमारे अंदर कौमी सोच है। सिर्फ हम क्या मादा परस्ती का शिकार है। उसका भी लूट लूं, उसका भी लूट लूं, ज्यादा मैं जमा कर लूं, मेरे पास आ जाए। न हराम देखा, न हलाल देखा। कुरान ने उसूल बताए हैं। अगर कुरान के उसूलों के मुताबिक रहते, कोई भाई भाई का हक न मारता, कोई किसी पड़ोसी का हक न मारता, कोई किसी बहन का हक न मारता, कोई किसी दोस्त का हक न मारता, और इतना खूबसूरत मुआशरा होता कि जिधर जाते प्यार और मोहब्बत होती, कामयाबी और तरक्की होती। लेकिन जब कुरान से ताल्लुक टूटा तो दुनिया में ये कौम ज़वाल का शिकार हो गई। और रब तो उन्हें ही अता करता है जो अल्लाह ने उसूल दिए, जो उन उसूलों को अपना ही सकता है। अंग्रेज मोमिन नहीं है, यूरोप मोमिन नहीं है, कुरान पर ईमान नहीं है, लेकिन कुरान के उसूलों को अपना लिया है। हमारे अंदर सदाकत नहीं है, उनमें सदाकत है। हमारे अंदर अमानत नहीं है, उनमें अमानत है। हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, उनमें सच्चाई है। आप जरा चेक कर लीजिएगा, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जराए हैं। आप यूरोप और एशिया से निकल जाए, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, अफ्रीका तक चले जाए, आप किसी से चैटिंग करें, किसी से कन्वर्सेशन करें, और एक बात आप करें, एक वो बात करेगा, अगले लम्हे आप झूठ बोले, बाद में आपने मैंने मजाक किया था, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, आपको अनफ्रेंड कर देगा, कहेगा तू झूठ बोलता है, वो अनफ्रेंड कर देगा, तू झूठा है, तू झूठ बोलता है। वो झूठ से इतनी नफरत करते हैं। और हमारा हाल क्या है? जाना वाह कहते हैं, दोस्त का फोन आएगा, अल्लामा साहब कहाँ पहुंचे? मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, बस हसन अब्दाल लट्टिया क्रॉस करना था, मैं पहुंचे। क्या कहता है झूठ का? मैं घर में हूँ, कह क्योंकि मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। आदत बन गई है, क्योंकि कुरान से हट गए। अगर हम चाहते हैं कि मुआशरा समझ जाए तो आओ पलटाओ कुरान की तरफ। जब हम कुरान के मुताबिक
یہ قبولیت کی گھڑیوں میں کہ کسی طرح میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں کہ ہم قرآن کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کو قرآن ہم پڑھائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، حافظ قرآن بنائیں، پھر قرآن کا عالم بنائیں، پھر قرآن کے اندر تحقیق و جستجو کریں۔ یہ ایک طرفہ یہ ہے جیسا کہ ہمارے بھائی نے اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ میں آپ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو عالم دین بنائیں، اسلام کا اسکالر بنائیں، ماشاء اللہ وہ پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اچھا یہ بچوں کے حوالے سے خود کیا کریں؟ روزانہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ چلے آپ سائنسدان تو نہیں بنیں گے لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ ہماری زندگیوں کے اندر سے جھوٹ نکل جائے گا، قرآن ہمیں جھوٹ سے بچا دے گا۔ جو ہم بجمانیاں کرتے ہیں یہ بجمانیاں ختم ہو جائیں گی، جو ہم حق مارتے ہیں یہ حق مارنا ہم چھوڑ دیں۔ یہ قرآن ہمیں ان چیزوں سے باہر نکال دیا۔ قرآن کو بے شک 2 آیات ہی ترجمے کے ساتھ اپنا معمول بنا لیں، قطرہ قطرہ مل کے سمندر بن جاتا ہے۔ آپ 2 آیات معمول بنا لیں روز کا، بلا ناغہ میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پہ پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شاید ٹائم اپنے مقررہ سے کوئی زیادہ لے لیا، اللہ رب العزت یہ بات قبول فرمائے۔